بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از امرین فرام اردو ویوز یوٹیوب چینل. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میری اس سے پہلے والی ویڈیوز کو دیکھیے. اس کے اندر بہت سی دعا زہرا کے ریلیٹڈ جو انکشافات ہیں وہ آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں. چلیں اب بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. لوگ ابھی تک اس بات پہ ہی کلیئر نہیں ہیں کہ اس میں ایک گینگ شامل ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کو اپنی بیٹی دعا زہرا اور اس کے سو کالڈ ہسبینڈ ظہیر کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن مہدی علی کاظمی صاحب اپنی بیٹی کے مستقبل، اپنی بیٹی کی جان کے لیے فکر مند ہیں. اگر یہ نارمل فیملی ہوتی تو ایک باپ جو کہ اتنا مجبور ہو، جس کو اتنا دنیا میں گندا کر دیا گیا ہو، جس کی پوری فیملی کو نہیں چھوڑا گیا ہو، پورے خاندان کے ایک ایک فرد، تایا، ماموں، سب پہ کیچڑ اچھالی گئی ہو، تو کیا ایسا باپ اپنی بیٹی، اور وہ بیٹی جو یہ اپنے منہ سے بول رہی ہو کہ میں اپنی خوشی سے گئی ہوں، اپنی خوشی سے میں نے یہ شادی کی ہے، تو کیا ایک مجبور باپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر لے گا؟ لیکن یہ باپ اپنی عزت کی، اپنے خاندان کی عزت کی، سب لوگوں کی عزت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آنے والی ان دو چھوٹی بیٹیوں کے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر آخر اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ جو حالات اس بچی کے یہاں سے لے جانے کے بعد یا اس کے جانے کے بعد مہدی علی کاظمی صاحب نے فیس کیے، جو کہ وہ بتا نہیں سک رہے ہیں سب لوگوں کو، ان حالات کی وجہ سے وہ اس بات پہ کنفرمڈ ہیں کہ ان کی بیٹی کو ٹریپ کیا گیا ہے. بے شک اس کو انٹائس کر کے ٹریپ کیا گیا ہے یا اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، یہ سب انویسٹیگیشن پہ ڈیپینڈ کرتا. لیکن اب تک کوئی کورٹ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ آخر مہدی علی کاظمی صاحب چاہتے کیا ہیں، مہدی علی کاظمی صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں. ہر کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو کیس کیا وہ کیس فنش ہو گیا، وہ کیس اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو کیا وکیل اتنے پڑھے لکھے نہیں مل رہے مہدی علی کاظمی صاحب کو جو کہ صحیح ڈائریکشن میں صحیح کیس کریں؟ ہمیں جبران ناصر سے بہت توقع ہے، وہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار وکیل لگتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جبران ناصر جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں صحیح کیسز کریں گے اور ایز سون ایز پاسبل وہ سب طرف کیسز کو اوپن کریں گے اور کارروائی کو جلد از جلد کریں گے. جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ظہیر کی فیملی کی، جو معاملات مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہوئے ان سب کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. رینجرز نے جو فائنڈنگز کی، رینجرز کا کوئی بندہ کیوں سامنے آ کے نہیں بتا رہا؟ کیوں جو غلط لوگ ہیں، جو گینگ کا حصہ ہیں، وہ اتنے کنفرم ہیں؟ کیا یہ پلاننگ کے ساتھ نئے طریقے سے لیگلی طور پہ ابڈکشن نہیں کی گئی؟ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابڈکشن لیگل گراؤنڈز کے اوپر ایک ایڈوکیٹ کو ملا کر اپنے ساتھ، جو کہ سارے لاز جانتا ہے پاکستان کے، کیا اس کو ملا کے یہ ابڈکشن نہیں کی گئی؟ کیا یہ نئے طریقے سے کسی بھی بچی کو ٹریپ کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ پورا ایک پلانڈ سب کو نظر آ رہا ہے؟ تو کیا کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹریپ کیا گیا ہے بچی کو، ایک پلانڈ کارروائی کی گئی ہے؟ اس بچی کے ساتھ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو یہ لڑکا ظہیر اس سے کانٹیکٹ میں تھا، اور یہ کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے. اس طرح کے کیسز کتنے اب تیزی سے سننے میں آ رہے ہیں. تو کیا اس کی صحیح سے انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا قانون بنانے والے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو سیو کیا جائے؟ کیا وہ اس میں امینڈمنٹس نہیں کرنا چاہتے کہ جو اب نئے طریقے سے ابڈکشن یا کڈنیپنگ یا بچوں کو انٹائس کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے اس صوبے کی بچیوں کو دوسرے صوبے میں لے جا کر جو پھنسایا جا رہا ہے، کہ یہ لاز کو چینج نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان ایک لیکن قانون ہر صوبے میں ڈیفرنٹ. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. کیا پورے پاکستان کا قانون ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس سے اچھا پھر یہ نہ ہو کہ سارے صوبوں کو کنٹری بنا دیا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے؟
جب سب کے قانون الگ ہیں، جب ایک صوبہ دوسرے صوبے سے محفوظ نہیں ہے تو کیا ان کے بارڈرز پہ چیکنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کسی بھی انسان کو کسی بھی دوسرے صوبے میں بغیر چیکنگ کے آنے جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے؟ یہ بڑے خطرے کی الارمنگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے پاکستان کو سیف کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو اور قانون دانوں کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے؟ جیسا کہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ وہ جو ججز تھے، جو پینل ججز کا بیٹھا، وہ بہت ہی معتبر، بہت بڑے ججز ہیں پاکستان کے، تو پھر انہوں نے یہ تو احترام کیا مہدی علی کاظمی صاحب کا، انہوں نے ان کے لیے راہ ہموار تو کی، لیکن کیا پوری انویسٹیگیشن اوپن نہیں کرنی چاہیے؟ اور جو پیپرز، جو ان لوگوں کو یقین ہے کہ نادرا کے پیپرز میں گھپلہ ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ نادرا کے ڈاکومنٹ صرف انٹرنیشنل دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، اور کنفرم ہے ججز کو اور سب لوگوں کو کہ نادرا کے ڈاکومنٹس پاکستان کے اندر لازمی طور پہ فیک ہی ہوتے ہیں۔ کیا فورنزک نہیں کروانا چاہیے ان کا؟ کیا وہاں سے انویسٹیگیشن جہاں پہ بچی پیدا ہوئی اس ہاسپٹل سے ساری انفارمیشن نہیں نکلوانی چاہیے؟ یہ سب کوشچنز بڑے لاجیکل کوشچنز ہیں جو آئی تھنک سب کو مل کر اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ پاکستان اس چیز پہ غور کرے کہ انویسٹیگیشن پراپر کیوں نہیں ہو رہی۔ جو گینگ جس طرح سے مینیپولیٹ کیا گیا اس کیس کو، جس طرح سے دعا زہرا کو ٹریپ کیا گیا ہے، جس طرح ایک سگے باپ کو اپنی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ماں بے ہوش ہو کے گر رہی ہے لیکن اس کو ملوایا نہیں جا رہا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سمپل لو میرج ہے، یہ ایک لو میرج کا کیس ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ لڑکیاں اٹھاتے رہیں گے اور لو میرج کے نام پہ ان کی زندگی برباد کر کے 5 سے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال بعد یا اس کے بعد بھی آپ لڑکیوں کو زندگیاں برباد کر کے چھوڑ دیں گے، جیسے کہ ابھی ایک اور لڑکی سامنے آئی جو بتا رہی ہے کہ اس کو اسی طرح لڑکے نے بلا لیا، یہاں تک کہ بس کا کرایہ تک دیا، اس نے شادی کی اور پھر کچھ 1-2 مہینے کے بعد اس لڑکی کو واپس بھیج دیا اس کے گھر پہ۔ یہ کہاں جا رہا ہے پاکستان؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام کے نام پہ، شرعی لاز کے نام پہ، کورٹ کے نام پہ یہ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ اور سب سے تشویشناک بات جو اس کیس کے بعد سامنے آتی ہے، جس پہ ہر پاکستانی سوچنے پہ مجبور ہے، کہ جب لاز کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے، 18 سال کا اور 16 سال کا جو لمیٹیشن ایک بالغ ہونے پہ لگائی گئی ہے، اگر آپ نے وہ فالو نہیں کرنا تو پھر یہ لاز بنائے کیوں گئے ہیں؟ اس لاز کے اندر شرعی لاز کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر بالغ ہونے پہ 11 سے 12 سال کی بچی کو شادی کے لیے آپ پھر ہر چیز کیوں نہیں پرووائڈ کرتے؟ اس کا پاسپورٹ کیوں نہیں بنانے دیتے؟ اس کی آئی ڈی کیوں نہیں بنانے دیتے؟ پھر اس کو وہ سارے حقوق جو ایک انڈیویجول سٹیزن کو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پھر 11 سے 12 سال کی بچی کو دے دیتے؟ یہ سب چیزیں آپ نہیں دیتے، لیکن اس کو شادی کرنے کا حق دیتے ہیں 11 سے 12 سال کی عمر میں۔ ہمارا جو قانون ہے 16 سال کا پنجاب میں، جو کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے، جبکہ ہم نے سنا کہ میجورٹی ایجوکیٹڈ اور ڈیولپ کنٹریز میں 18 سال میچورٹی کے لیول ہوتا ہے، 18 سال ایک بالغ ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو پنجاب میں 16 سال کیوں؟ یعنی کہ وہاں پہ ایک پیڈوفائل سسٹم کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ بچیوں سے شادی کر لیں۔ موسٹ آف دا کنٹریز میں ایک لا ہے کہ ایک میچور بندہ 18 سال میں ہوتا ہے، اس کی انڈیویجولیٹی، اس کو آئی ڈی کارڈ، اس کے پاسپورٹ، اس کو ایک سٹیزن شپ، انڈیویجول سٹیزن شپ کا حق جو ہے وہ 18 سال میں ملتا ہے، تو پھر شادی کا حق 16 سال کی عمر میں کیوں؟ جس طرح سے اس گروپ نے اس لڑکی کو پھنسایا ہے دعا زہرا کو، کیا اس طرح کے کیسز اس کا مطلب ہے پہلے بھی ہوتے رہے جو کہ منظر عام پر نہیں آئے، جن کے ماں باپ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، یا پھر ماں باپ نے عزت کے نام پہ بچی کو ہنسنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جیسے کہ ایک بچی سامنے آئی ہے جو کہ لاہور کے روڈوں پر سو رہی ہے، جو مردوں کے ساتھ سو رہی ہے، جس کے پاس آگے پیچھے جگہ نہیں ہے، جس کے نہ اپنے گھر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جس کو لڑکے نے 1-2 مہینے کے بعد طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ یعنی اتنا آسان ہے کہ لڑکی کو استعمال کریں، شادی کریں، پھر طلاق دے کے چھوڑ دیں؟ عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں؟
بچیاں، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بچیاں بیوقوف بن گئیں یا انٹائس ہو گئیں یا دوسروں کے کہنے میں آ گئیں تو ان کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ روڈوں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان کی روڈوں پر اب اس طرح کی بچیاں، نابالغ بچیاں طلاقیں لے کے بیٹھی ہوں گی یا بیچ دی جائیں گی، یا ان کے ساتھ کوئی اور ایسا کام کر دیا جائے گا جس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، جس سیفٹی کے لیے، شہریوں کی سیفٹی کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں، تو کیا ان معصوم بچیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ نئے طریقے سے جو وہ کڈنیپ کر رہے ہیں، ٹریپ کر رہے ہیں، کیا ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔